حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا، تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورۃ الکہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 54۔ آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 62 سے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 61 پہ اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف ہے، آپ کو پتہ ہے 15واں پارہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر پچھلی آیت میں 61 میں ہم نے جانا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یشوع بن نون سے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے، چاہے 70 سال یا 80 سال یا غیر معین مدت تک چلنا پڑے۔ کیونکہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل مکہ نے اہل کتاب کے یہودیوں کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، باغ والوں کے بارے میں۔ ان میں سے ایک سوال موسیٰ اور خضر کے بارے میں تھا۔ تو وہی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس قصے پہ ہم پہنچ چکے ہیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک پوچھنے والے ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وہی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے۔ اصل میں خضر ہے عربک میں، لیکن میں خضر کہوں گی کیونکہ وہ اردو میں ہم خضر بولتے ہیں نا، ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش۔ خضر ہے تو تجھ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں 2 سمندر ملتے، مجمع البحرین، وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری تو ٹوکری زنبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ملنا ہے خضر علیہ السلام سے۔ چنانچہ اس کے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ آیت نمبر 61 میں ہم نے جانا پڑا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور یشوع بن نون دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا۔ تو وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی تھی کہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر کے اندر کود پڑی۔ اب یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام تو آرام کر رہے تھے اور یشوع بن نون جاگ رہے تھے اور یہ سب دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے استاد کو، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں اٹھایا۔ انہوں نے سوچا جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ واقعہ پڑھتے ہیں، جانتے سمجھتے ہیں کیا ہوا۔ آیت نمبر 61۔ فلما، تو جب جاوزا، وہ دونوں آگے بڑھے، قالا، اس نے کہا، لی فتاحو، اپنے نوجوان سے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان سے کہا، آتینا، دو ہمیں، غدا انا، کھانا ہمارا، لقد لقینا، البتہ تحقیق، اس میں 2 تاکید ہے، لا اور قد، لقد البتہ تحقیق، لقینا پائی ہم نے، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں، ھذا اس یعنی یہ سفر، اپنے اس سفر میں،
नसबा थकावट, रनिंग ट्रांसलेशन रवां तर्जुमा 61 सूरतुल कहफ। आगे जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफ़र में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। तो फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा, फिर जब वो दो दरियाओं के संगम पर पहुंच गए। आपको पता है अल्लाह ताला का हुक्म था कि मजमल बहरैन, दो दरियाओं के संगम पर पहुंचना है, जहाँ दो दरिया मिलते हैं। तो क्या हुआ, नसीहा, नसी जो है भूलो निस्यान से है ना, इंसान का भी रूट वर्ड है उन्स, अलिफ नीन सुन नून सीन, उन्स, हमें उनसेत हो जाती है। इंसान को इंसान से बहुत उनसियत होती है, हत्ता कि हम तो हमारे पेट जो होते हैं, पालतू जानवर हो, बिल्ली हो, कुछ भी, उससे भी उनसियत हो जाती। और एक है हमारा इंसान का रूट वर्ड है नसी, नून सीन या नसी यानी भूल जाना। हम लोगों को भूल चूक भी इंसान की फितरत है ना। तो और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, वरना हम अपने मुर्दों को ही ना भूलते, हमारे प्यारे प्यारे जो फौत हो चुके हैं, सारा दिन गम और अफसोस करते रहते हैं। और बहुत सी बातें जो ज़िंदगी में ऐसे होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं हो जाती, कोई नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इंसान भूल भी जाता है। तो नसी से है, तो भूल तो इंसान की फितरत है। तो फिर जब वो दो दरियाओं के संगम पर पहुंच गए तो अपनी मछली को भूल गए। नसिया हू तहुमा फत्तखज़ा सबीलहू फिल बहरी सरबा, और उस मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। तो ये जो है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी कि पकी हुई मछली जिंदा हुई और समंदर के अंदर कूद पड़ी। मुर्दा मछली का जिंदा होकर दरिया में छलांग लगाना और समंदर में सुराग बना। जब वो संगम पर पहुंच गए तो मूसा अलैहिस्सलाम एक चट्टान के साए में सो गए, ठीक है। और उनके खादिम सैयदना यशु बिन नून, जिन्हें बाद में नबूवत भी अता हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम के पास बाद, और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा भी बने यशू बिन नून, वहाँ बैठे रहे, ठीक है। इसी दौरान मछली में हरकत पैदा हुई, वो तड़पी और दरिया में छलांग लगा दी। पहले तो सैयदना यशू को ख्याल आया कि सैयदना मूसा को जगाकर उन्हें मछली के दरिया में जाने की इत्तला कर दूं, मगर जब वो जागे और आगे सफ़र करने को कहा तो यशू जो है मछली की बात उन्हें बताना भूल गए कि मछली तो अजीब तरह से रास्ते निकल चुकी है, ज़मीन से अपना रास्ता बना लिया है। तो वो भूल गए कि पहले तो उन्होंने ये सोचा ना आराम कर रहे हैं, मैं अपने उस्ताद को ना जगाऊँ, और जब चलने को कहा तो वो भूल गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ख़्याल आया कि वो अपनी अलामती मछली को देख लें, तो फिर उनको ख़्याल आया ना। तो जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े, जावज़ा कहते हैं, फलम्मा जावज़ा, आगे बढ़ने को। तो वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाश्ता दे हमें। तो, तो अपने इस सफ़र से हमें सख्त तकलीफ उठानी पड़ी है, हम बहुत थक गए हैं। तो फलम्मा जावज़ा काला लिफ़तह आतिना गदा आना, गदा गुदवतुन कहते हैं सुबह का नाश्ता, इसको आप ब्रंच भी कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र किया कि अल्लाह का एक बंदा, वो दो दरिया मिलने की, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि अल्लाह का एक बंदा दो दरिया मिलने की जगह है, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हें हासिल नहीं। आपने उसी वक्त उनसे मुलाकात करने की ठान ली जैसे अल्लाह का हुक्म आया। अब अपने साथी से फरमाते हैं कि मैं तो वहाँ पहुँचे बगैर दम ना लूँगा। कहते हैं ये दो समंदर, एक तो बहराए फ़ारिस मशरकी और दूसरा बहराए रूम मगरबी है। ये जगह तुंजा के पास मगरिब के शहरों के आखिर में है। वल्लाहु आलम। तो फरमाते हैं कि गो मुझे करनों तक चलना पड़े कोई हर्ज नहीं। करनों कहते हैं हक़बन, हुक़बन कहते हैं 70 या 80 साल, तो मैं चलता रहूँगा। कहते हैं कि मैं 80 या 70-80 साल चलता रहूँगा या गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलता रहूँगा, जब तक मजमा बहरैन पे ना पहुँच जाऊँ जहाँ अल्लाह ने पहुँचने का हुक्म दिया है। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं हक़ब से मुराद 80 बरस हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह 70 बरस कहते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माना बतलाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला था कि अपने साथ नमक चढ़ी हुई एक मछली ले ले, जहाँ वो गुम जाए वहीं हमारा बंदा मिलेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम और यशू बिन नून ये दोनों मछली को साथ लिए चले मजमाल बहरान में पहुंच गए। वहाँ जो है नहर हयाती, वहीं दोनों लेट गए और इस नहर के पानी के छींटे मछली पर पड़े। मछली हिलने जुलने लग गई
آپ کے ساتھ ہی حضرت یشوع علیہ السلام کی زنبیل میں یہ مچھلی رکھی ہوئی تھی، ان کی باسکٹ میں، وہ سمندر کے کنارے تھا۔ مچھلی نے سمندر کے اندر کود جانے کے لیے جست لگائی اور حضرت یشوع کی آنکھ کھل گئی۔ مچھلی ان کو دیکھتے ہوئے پانی میں گئی اور پانی میں سیدھا سوراخ ہوتا چلا گیا۔ بس جس طرح زمین میں سوراخ اور سرنگ بن جاتی ہے، پانی میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا، لیکن دیکھیں اللہ کی قدرت کہ پانی میں جس طرح زمین میں سوراخ اور سرنگ بنتی ہے، اس طرح بن گئی۔ اسی طرح وہ پانی میں جہاں سے وہ گئی سوراخ ہو گیا، ادھر ادھر پانی کھڑا ہو گیا اور وہ سوراخ بالکل کھلا ہوا رہا، پتھر کی طرح پانی میں چھید ہو گیا۔ جس پانی کو لگتی ہی وہ مچھلی گئی، وہاں کا وہ پانی پتھر جیسا ہو گیا اور پورا سوراخ بنتا چلا گیا۔ محمد بن اسحاق مرفوعاً لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پانی اس طرح ابتدائے دنیا سے نہیں جمع سوائے اس مچھلی کے چلے جانے کی جگہ کے ارد گرد کے پانی کے۔ یہ نشان مثل سوراخ زمین کے برابر موسیٰ علیہ السلام کے واپس پہنچنے تک باقی ہی رہا، کیونکہ وہ تو آگے نکل گئے تھے۔ اب پھر جب ان کو آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر وہ واپس ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے وہی تو جگہ تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ یشوع بن نون کہ میں تو بتانا بھول گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہمیں وہ خضر علیہ السلام ملنے والے تھے۔ تو اس نشان کو دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی کی تلاش میں تو ہم تھے۔ جب مچھلی کو بھول کر یہ دونوں آگے بڑھے، یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک کا کام دونوں ساتھیوں کی طرف منسوب ہوا ہے، بھولنے والے صرف یشوع تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہاں سے ایک مرحلہ اور طے کر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے ناشتہ طلب کیا اور سفر کی تکلیف بھی بیان کی کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم تو تھک گئے ہیں۔ یہ تکلیف مقصود سے آگے نکل آنے کے بعد ہوئی، جب وہ جہاں ان کو ملنا تھا اس سے آگے نکل گئے تو وہاں ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اس پر آپ کے ساتھی کو مچھلی کا چلا جانا یاد آیا اور کہا جس چٹان کے پاس ہم ٹھہرے تھے اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا اور آپ سے ذکر کرنا بھی شیطان نے یاد سے ہٹا دیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن انذکر لہو ہے، فرماتے کہ اس مچھلی نے تو عجیب و غریب طور پر پانی میں اپنی راہ بنا لی اور جو ہے اس طرح کا سوراخ بناتے ہوئے نکل گئی اور چلی گئی۔ تو مچھلی اس توشے دان میں تڑپی اور کود کر اس سے نکل کر سمندر میں ایسی گئی جیسے کوئی سرنگ لگا کر زمین میں اتر گیا ہو۔ پانی کا چلنا بہنا اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دیا اور طاق کی طرح وہ سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو آپ کے ساتھی یہ ذکر آپ سے کرنا بھول گئے کہ مچھلی اس طرح عجیب طرح سے چلی گئی۔ اسی وقت وہاں سے چل پڑے۔ دن پورا ہونے کے بعد رات بھر چلتے رہے۔ صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکان اور بھوک محسوس ہوئی۔ اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا جب تک وہاں سے آگے نہ نکل گئے تکان کا، تھکاوٹ کا نام تک نہ تھا، لیکن جب وہاں سے آگے نکل گئے تب تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اب اپنے ساتھی سے کھانا مانگا اور تکلیف بیان کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ، آگے واقعہ پڑھتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 63 قالا، کہا، ذالکا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالکا یہی ہے، ماں جو، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 63 پڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ کالا ارائیتا از اوینا الی الصخرتی، کالا اس نے کہا، ارائیتا کیا دیکھا تم نے، اس جب اوینا پناہ لی تھی ہم نے، الی الصخرتی طرف چٹان کے، فانی تو بے شک میں، نسیتو بھول گیا تھا میں، الحوتا مچھلی کو، وما اور نہیں۔ اصحاب الحوت کس کو کہتے ہیں کہ کوئی بتائے گا؟ اصحاب الحوت مچھلی والے کون ہیں؟ یونس علیہ السلام۔ جی بارک اللہ فی، یونس علیہ السلام، بالکل یونس علیہ السلام۔ تو حوت مچھلی کو کہتے ہیں۔ وما اور نہیں، انسانی ہوں بلایا مجھے اس کو، اللہ مگر، الشیطان شیطان نے، ان کے اذکرہ میں ذکر کروں اس کا، ذکر ہم بھی کہتے ہیں نا، واتخذا اردو میں، اور اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ سبیل راستہ، ہو اپنا، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحری سمندر میں، عجبا عجیب طرح سے۔ رواں ترجمہ، خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں
چلی گئی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ مجھے تھکاوٹ ہوئی ہے اور کھانا لاؤ، تو اب ان کو یاد آیا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ۔ تو وہ یشوع بن نون نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا، اب جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی کو بھول گیا تھا۔ وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں ان اذکرہ، میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے تو ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی گئی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح کا راستہ بنا دیا۔ حضرت یشوع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے، حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی، تو اپنے جوان ساتھی سے کہا، لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ تو یشوع بن نون نے کہا، مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا، صخرہ پہ پتھر پہ، وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا، اور دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں، اس کو بتاؤں۔ اب 64 میں آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ قالا وٹ ٹو ٹرانسلیشن، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالکہ یہی ہے، ماں جو کننا تھے ہم، نبغی ہم چاہتے، نہ ہم ابغا چاہنا، نبغی ہم چاہتے، فرتدا تو وہ دونوں پلٹے، اللہ آثارہما اپنے نشانات قدم پر، آثار اثر کی جمع، قصصا اتباع کرتے ہوئے۔ تو رواں ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ قالا ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو جگہ تھی جو ہمارا مطلوب اور مقصود تھی، جہاں پہنچنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، جہاں پانی میں مچھلی کا چلے جانا، وہی تو دراصل نشانی تھی، جہاں مچھلی جو ہے پانی میں چلی جائے۔ تو چنانچہ وہ اللہ آثارہما قصصا اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس چلے گئے۔ فرتدا جو ہے را دال دال، فرتدا کا مطلب، فرتدا کا روٹ پر را دال دال، وہ دونوں پلٹے لوٹے، کہاں، اعلیٰ آثارہما، آثار اثر کی جمع، اپنے آثار پر، یعنی کہ اپنے نشان پر، قدموں کے نشانوں پر، جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے، قصصا پیچھے جا کر، یعنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پتھر پر دوبارہ جا پہنچے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد پر غضبناک نہیں ہوئے کہ تم نے یاد نہیں نہ دلایا، تم نے جو ہے ہمیں بھٹکا دیا، دیر ہو گئی، واپس ہونا پڑا، پورا راستہ واپس چلنا پڑا، وقت ضائع ہو گیا۔ استاد کو ہم یہاں سے سیکھتے ہیں کہ شاگرد کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور قصصا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے پر چلتے رہنا، یعنی اپنے نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے آثار پہ پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا۔ تو اب یہ استاد و شاگرد کے متعلق انشاءاللہ یہ آج میں بتانا چاہ رہی، لیکن میں نے کہا پورا واقعہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، یہ والا واقعہ پورا ہو جائے، اس میں 4 واقعے نا، 4 قصے، تو یہ قصہ پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ استاد اور شاگرد کے علم لینے اور علم دینے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ بیچ میں بھی جو آتے جائیں گے تو میں بتاتی جاؤں گی، یہاں بھی میں نے بتا دیا کہ انہوں نے ان کو پکڑ نہیں کی، ان کو کچھ بھی نہیں کہا، اور جو ہے ان کو معاف کر دیا، کچھ کہا ہی نہیں یشوع بن نون کو۔ پھر 65، فوجدا، تو وجدا دونوں نے پایا، فوجدا تو دونوں نے پایا۔ اب آپ دیکھیں دونوں آتا ہے نا، تو یہ تثنیہ کا صیغہ سیکھنے کا جو ہے بہترین یہ آیتیں ہیں
تسنیہ ہوتا ہے ڈول، دو کی بات ہو رہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اور یشوع بن نون، یہاں پر تسنیہ کا سیگا سیکھنا دوسرا، ہمیں آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا کے جو قصہ، وہاں بھی تسنیہ کی بہترین ہمیں ورڈز ملتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ فوجدا، تو دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہو آتی دی نا ہم نے ہو اسے، آتی نہ ہو دی تھی ہم نے اسے، رحمتن رحمت، من اندنا من سے، اندا پاس، نہ اپنے، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے، اس بندے کو یعنی خضر علیہ السلام کو، من لدنا اپنے پاس سے، علمن ایک خاص علم، رننگ ٹرانسلیشن۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ اب وہ بندے کون تھے؟ فوجدا عبدم من عبادنا، پس وہاں موسیٰ علیہ السلام اور یشوع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اب اس بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ اب مختلف آ رہا ہے مفسرین کی، بعض نے کہا کہ خضر علیہ السلام کوئی نیک شخص تھے، عبد من عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے دوسری رائے یہ ہے کہ خضر اولیاء اللہ میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کرامت دیتے ہیں، جن کے پاس کرامات ہوتی ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ وہ انبیاء تھے جن کے وحی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کو خضر کیوں کہا گیا؟ تو ایک حدیث ہے، خضر علیہ السلام سے مراد، اس بندے سے مراد خضر علیہ السلام ہے، تو حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا اس پر بیٹھے، لیکن جو ہی وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، تو کسی نے ان کو کہا کہ اولیاء ہیں جن کے پاس کرامت ہوتی ہے، اور کرامت تو اولیاء کے پاس ہوتی ہے نا، اور نبیوں کے پاس معجزہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے، اور آتیناہ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی۔ رحمت سے مراد مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لی ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائی تھی، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ ایک خاص علم تھا، سورۃ الکہف تو آپ پڑھتی ہیں، اب ہم تفسیر میں بھی دیکھیں گے کہ وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وحی کا علم تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے خاص رحمت ان کو عطا فرما رکھی تھی، خاص علم دیا تھا۔ اور آتیناہ رحمتم من عندنا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس علم سے نبوت کے علاوہ، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہراور تھے، بعض خاص امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم الہام سے نوازتا ہے، جو بغیر استاد کے محض فیض کے چشمے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف، بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے علم خاص دیے جانے کی وضاحت کر دی ہے، جبکہ کسی اور کے لیے ایسی وضاحت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا، اور یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، کہ عبدم من عبادنا، من عبادنا۔
تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 66 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا بٹ ٹرانسلیشن قالا کہا لہو اسے موسیٰ نے کس سے خضر علیہ السلام حل کیا اتبعو کا میں پیروی اتبعو میں پیروی کروں الف آیا نا تو میں اتبعو میں پیروی کروں کا تمہاری آپ کی میں پیروی کروں تمہاری اللہ اس پر ان کے تعلمنی تو تم علم سکھاؤ نی مجھے نون کے نیچے کسرہ ہے اور پروناؤنس ہم یا کی طرح کریں نا یہ کی طرح نون یا زیر نی نون یا کسرہ نی ٹھیک ہے. تو آواز سے ہی لگ رہا ہے کہ مجھے یا نہیں ہے یا حذف ہے لیکن مطلب ہے مجھے کیونکہ تعلمنی تم سکھاؤ مجھے مما یہ من اور ما تھا شد آ گیا تو مما ہو گیا نون حذف ہو گیا مما اس میں سے جو علمتا تم سکھائے گئے رشدن ہدایت سمجھ بوجھ. رواں ترجمہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا خضر علیہ السلام سے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ قال لہو موسیٰ حل اتبعک علی ان تعلمنی اس سے خضر علیہ السلام سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں آپ کی پیروی کروں کس بات پر کس بات پہ اللہ ان تعلمنی کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھائیں تعلمنی مما علمتا جو آپ کو سکھایا گیا رشدہ جو رشد کی بات آپ کو سکھائی گئی. تو علم جو ہے تعلمنا اور علمتا علم عین لام میم ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں علم اور رشد ٹھیک ہے دو چیزیں. تو ہم دیکھتے ہیں علم تو علم اور رشد میں کیا فرق ہے. علم محض کسی چیز کا جاننا ہوتا ہے علم کا کیا مطلب کوئی چیز کو آپ جان لیں اور رشد ہوتا ہے علم پر عمل اور علم کی زینت اختیار کرنے کا طریقہ ہے یہ حکمت ہے اور حکمت کے بغیر علم سے صحیح فائدہ رشد جو ہوتا ہے وہ حکمت ہوتی ہے اور حکمت کے بغیر علم سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. علم پر عمل اور علم کی زینت اختیار کرنے کا طریقہ رشد ہے. تو ہم اس کا رشد کا ڈکشنری میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں. الرشد ٹھیک ہے الرشد رین را شین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. پہلا مطلب ہے مرضی رضا پسند اپنے معاملات طے کرنے کی صلاحیت اور رشد جو ہے بھلائی کی باتیں ٹھیک ہے. تو یہ علم اور رشد میں فرق ہے ٹھیک ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ قال لہو موسیٰ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا موسیٰ اگرچہ خود ایک پیغمبر ہیں اور اول العزم میں پیغمبروں میں سے ہیں اول العزم من الرسول ہیں تو وقانا عند اللہ وجیہا اور اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہے ٹھیک ہے. اور قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ آیا ہو. تو ان میں عاجزی دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ نے کہا تو وہ حالانکہ پیغمبر ہے وہی الہی ان پہ آتی ہے تورات وہی ان پہ ہوتی ہے تورات ان پہ نازل ہوئی لیکن اللہ نے کہا تو وہ جو ہے اتنے عاجز ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تو پیغمبر ہوں خضر کو میرے پاس بھیج دے. نہیں میں جاؤں گا اور میں چلتا رہوں گا حقبہ 70 سال 80 سال یا غیر معینہ مدت تک جب تک میرے رب نے حکم دیا ان تک پہنچ نہ جاؤں علم نہ سیکھ لوں. تو کیا کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دے جو آپ کو سکھایا گیا ہے یعنی رشد ہدایت بھلائی ٹھیک ہے کی باتیں میں آپ سے سیکھ لوں جو یہ خاص علم تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم سیکھنے والوں کے لیے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو آپ حصول علم کے لیے آئی ہیں علم حاصل کر رہی ہیں تو جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو گیا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جس کو اس کے علم نے پیچھے کر دیا تو اس سے اس کا نسب آگے نہیں کر سکے گا. کتنا ہی ہم جو ہے اعلیٰ نسب سے ہوں جب ویسے تو انسان سب برابر ہیں یہ حسب نسب تو ہماری پہچان ہے اور ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور پہچان کے بھی طریقے ہیں تو لیکن کوئی نسب کسی بھی نسب کا کوئی چیز ہمیں کتنی بھی کوالیفیکیشن ہو آگے نہیں بڑھا سکتی. صرف
جو شخص حصول علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کیونکہ علم حاصل کر کے ہی پتہ چلتا ہے عبادت کیسے کرنی ہے، کام کیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور علم جو ہے قرآن کا علم، وحی کا علم، نور ہے، فرقان ہے، ہدایت ہے، اور جو ہے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اس میں ہے، تو پھر اسی طرح جنت انشاءاللہ آسان ہو جائے گی اور ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا، ابھی ہم نے پڑھی۔ تو چلے آپ لوگوں کا کیو این اے ہے، میں نے آپ کو بتایا، ڈکشنری میننگ بھی دکھا دیا، ڈکشنری بھی خرید لیں، ٹھیک ہے۔ تو علم اور رشد میں کیا فرق ہے، کون بتائے گا؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا علم اور رشد میں کیا فرق ہے، کون بتائے گا؟ بسم اللہ۔ علم کے معنی صرف کسی چیز کے بارے میں جانکاری ملنا، جاننا لینا، اور رشد کے معنی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو مطلب جی، وہ آپ حکمت، ہاں حکمت اور دانش کے ساتھ اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ جی، بارک اللہ فی العلم، رشد، ہدایت، بھلائی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو علم اور رشد میں کیا فرق ہے؟ علم میں کسی چیز کا جاننا، جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا۔ رشد علم پر عمل اور عمل کی زینت اختیار کرنے کا طریقہ ہے، یہ حکمت ہے، اور حکمت کے بغیر ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ڈکشنری میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں دوبارہ، را شین دال، رے شین دال، اس کا روٹ ورڈ ہے الرشد، اور مرضی، رضا، پسند، اپنے معاملات طے کرنے کی صلاحیت، اور بھلائی کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ اب آیت نمبر 67 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 67، قالا، کہا، اس نے کہا، انکا، بے شک تم، لن، ہرگز نہ، کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، معایا، مع ساتھ، یا میرے، معایا میرے ساتھ، یا جو جہاں بھی آتا ہے وہ ضمیر متکلم ہوتا ہے، یعنی میں، معایا میرے ساتھ، صبرن، صبر کی، رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ تو اس نے جواب دیا، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قالا، کہا، کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے، انکا، بے شک آپ، کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے، لن تستطیع معی صبرن، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں، حل اتبیہ کا، تاکہ مجھے آپ جو ہے جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے رشد کی باتیں سکھا دے، حالت طبیع کا، اعلیٰ ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس میں سے رشد کی باتیں سکھا دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو علم ان کو، خضر علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، تو انہیں معلوم تھا کہ خضر علیہ السلام کو کہ یہ علم کی گہرائی تک جانے کے لیے، باتوں کی تہہ تک پہنچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے؟ ان کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ صبر کی اور بہت زیادہ انتظار کی ضرورت ہوتی۔ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے، لن تستطیع، صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر جو ہے 68 میں کیا فرمایا ارشاد باری تعالیٰ، وَكَيْفَ، پھر فرماتے ہیں خضر، وہ اور کس طرح، تصبرو، تم اسبرو، صبر کر سکتے ہو، تم کس طرح صبر کر سکتے ہو، اللہ، اس پر، ما، جو لم نہیں، تو حت، تم نے احاطہ کیا، احاطہ ہم بھی کہتے ہیں نا، تم نے احاطہ کیا، بھی، جس کا، خبرن، علم سے۔ رواں ترجمہ، اب کہتے ہیں خضر علیہ السلام، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو، آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کس طرح صبر کر سکتے، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جس چیز کا علم ہی آپ کو نہیں تو آپ اس پہ صبر کیسے کر سکتے؟ یعنی جس چیز کا پورا علم ہی نہ ہو تو آپ اس پر صبر کر بھی نہیں سکتے۔ اور خبرہ جو ہے وہ بھی خبر کی طرح ہی ہے، مطلب خبر، ٹھیک ہے۔ تو نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام کوئی الزام دے رہے ہیں، نہ ان کا عیب بتا رہے تھے، بلکہ خود ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جس بات کو آپ جانتے نہیں، جس کا آپ احاطہ نہیں کیا، حق کی گہرائی تک نہیں پہنچے، اس کے معاملے میں آپ صبر بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 69 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالا، کہا،
قالا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ستجدونی یقیناً تم جدو پاؤ گے نی مجھے، ستجدونی یقیناً تم پاؤ گے مجھے، ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے، صابرن صبر کرنے والا، ولا اور لا نہیں، ولا نہیں، آسی میں نافرمانی کروں گا، معصیت سے ہوتا ہے نا نافرمانی گناہ، لکا تمہاری، امرن کسی حکم میں، ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ کال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قالا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور ولا آسی لکا امرن، اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو باتوں کا وعدہ کیا، صبر، ٹھیک ہے، ستجدونی انشاءاللہ صابر، صبر، کہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، ولا آسی لکا امرن، اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں آپ کی بات مانوں گا، میں نافرمانی نہیں کروں گا اور صبر بھی کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دو باتوں کا وعدہ کیا۔ تو استاد کی اطاعت، بات ماننا چاہیے، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ بھی کہا، انشاءاللہ بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بات بھی مانوں گا، نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی ستجدونی انشاءاللہ صابر، اسماعیل علیہ السلام نے بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو کہا کہ آپ کر ڈالیے جو آپ حکم دیے گا، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا تھا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو استاد کی اطاعت کرنی چاہیے، بات میں مان لینا چاہیے، صبر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، کام کا ارادہ کر لیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوگا تو کام ہو جائے گا۔ اب 70 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کیونکہ وہ ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کری، قصہ ہے نا، یہ تو واقعہ ہے، تو ایک آیت کی آیت خود تفسیر کری۔ قالا کہا، فَإِن پھر اگر، فَإِنِ اتبعتنی اتباع پیروی کرو، تم نی میری، اتبعتنی پیروی کرو تم میری، فلا پسنا، تسألنی تم، سال کا مطلب ہے سوال کرنا، نی مجھ سے، تسألنی تم سوال کرنا مجھ سے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ احدثا میں بیان کروں، لکا تمہارے لیے، منہو اس کا، ذکر۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ۔ اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ قالا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی پر اصرار کرتے ہیں، فلا تسألنی عن شیئن، تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، حتیٰ احدث لکا منہ ذکرن، جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کر دوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں کی پابندی کرنی ہوگی، جیسے اسکول کالج میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں نا، ہم فارم فل کرتے ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں، تو یہاں ایک شرط کیا رکھی خضر علیہ السلام نے کہ سیکھنے کے جو ہے سیکھنے کے عمل میں آپ مجھ سے سوال نہ کرنا، کوئی سوال نہ کرنا جب تک میں نہ بتاؤں۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ سوال فائدہ مند تو ہے مگر قبل از وقت نقصان دہ ہے، یعنی وقت سے پہلے بھی سوال کر دینا، کوئی آپ کو سکھا رہا ہے آپ سوالات کرنے لگے تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت خضر اس علم کے ساتھ مخصوص کیے گئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو نہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جس سے حضرت خضر بے خبر تھے، خضر علیہ السلام کے پاس وحی کا علم نہیں تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سے، اور اس لیے کہ حضرت خضر کو مہربان کر لیے ان سے سوال کرتے ہیں، شاگرد کو اسی طرح ادب کے ساتھ اپنے استاد سے دریافت کرنا چاہیے، پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی خدمت کرتا رہوں اور آپ سے علم حاصل کروں جس سے مجھے نفع پہنچے اور میرے عمل نیک ہو جائیں۔ حضرت خضر نے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم میرا ساتھ نہیں نبھا سکتے، میرا کام آپ کو اپنے علم کے خلاف نظر آئیں گے، میرا علم آپ کو نہیں، اور آپ کو جو علم ہے وہ اللہ نے مجھے نہیں سکھایا، بس میں اپنی ایک الگ خدمت پر مقرر ہوں اور آپ الگ خدمت پر،
ناممکن ہے کہ آپ اپنی معلومات کے خلاف میرے افعال دیکھیں اور پھر صبر کر سکیں، اور واقعی میں آپ اس حال میں معذور بھی ہیں کیونکہ باطنی حکمت اور مصلحت آپ کو معلوم نہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ ان پر مطلع فرما دیا کرتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ جو کچھ کریں گے میں اسے صبر سے برداشت کرتا رہوں گا، کسی بات میں آپ کا خلاف نہ کروں گا۔ پھر وہ ہوا جس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ اس پتھر کے پاس دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ سمندروں کے ملاپ کی جگہ جہاں سے زیادہ پانی کہیں بھی نہیں، کہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب 71 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ فن تلقا تو دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ ایزا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی سفینتی کشتی میں۔ ہم بھی سفینہ کہتے ہیں نا، وہ ٹریول ایجنسیوں کے بھی نام ہوتے ہیں، سفینۃ الدیس، سفینۃ یہ خرقہا، تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے۔ خضر بھی کہتے ہیں، خضر تو اردو میں خضر علیہ السلام نے کشتی میں۔ قالا کا اخرقتہا، اب آ بار بار آتا ہے نا، کیا ہے بتائیں مجھے، وہ گرامر میں سوال ہوتا ہے نا، کیا اخرقتہا، کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغرقا تاکہ تم غرق کر دو، اہلہا اس کے مالکوں کو، سواروں کو۔ اب دیکھیے کشتی کے لیے ہا الف فتح، خرقہا، اخرقتہا، ہا الف فتح، اہلہا، ہا الف فتح، یہ الف زبر کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ ہا کشتی کے مؤنث۔ بارے میں، جی کشتی مؤنث ہے، جی بارک اللہ فیلم۔ تو چلیں اب ہم آتے ہیں مؤنث ہے۔ جی رواں ترجمہ، بارک اللہ فیلم۔ فن تلقا تو اب دونوں روانہ ہوئے، کون؟ یشوع بن نون، نہیں خضر اور موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں اب اس کو۔ فن تلقا تو دونوں چلے، اب جو دیکھیں یہاں دونوں چلے، یہاں پر جو ہے دونوں میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، ٹھیک ہے، دونوں چلے۔ فن تلقا حتیٰ ایزا رکیبا فی سفینتی خرقا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں، رکیبا سوار ہوئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو خرقا تو خضر نے اس کے تختے توڑ دی، خرقا اس کے تختے توڑ دی، تو خرقا خارا قاف سے ہے، مطلب کسی چیز کو بے ترتیبی سے پھاڑنا، بے قاعدگی سے پھاڑنا، ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے توڑ دیے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا لتغرقا اہلہا، تو اب یہ جو خرقہ جو ہے نا، بے ترتیبی سے پھاڑنا اور بے قاعدگی سے پھاڑنا، تو یہ خرقہ جو ہے خلقہ کی ضد ہے، خلقہ کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اپوزٹ ورڈ آپ نے بھی سیکھے نا، ہم لکھتے تھے نا چھوٹے تھے تو گرامر کی کاپی میں، کہ بدصورت خوبصورت، بدصورت زمین آسمان، یہ سب لکھتے تھے نا۔ تو خرقہ جو ہے خلقہ کی ضد ہے، بالکل ٹوٹل اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ خلقہ جو ہے پیدا کرنا، بنانا، اور خرقہ پھاڑ دینا۔ تو قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں، لتغرقا اعلیٰ، لتغرقا غرق کرنا، ٹھیک ہے، کہ آپ کشتی والوں کو اعلیٰ اس کے یعنی کشتی والوں کو ڈبو دیں، تو لتغرقا غین را قاف غرق کر دیں، آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ لقد جیتا شیئن امرا، تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ امرا جو ہے تکلیف دہ چیز، خلاف شرع چیز، بہت بڑی چیز، خلاف عقل چیز، یہ وضاحت ہے کس کی؟ امرا کی۔ تو یعنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جو علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا، جس سے اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو مطلع کر دیتے تھے، جس کی بنا پر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے ہولناک کام قرار دیا۔ امرا کے ایک معنی الداہیۃ العظیمہ،
بڑا ہیبتناک کام، بڑا تکلیف دہ، بڑا عجیب کام، خلاف شرع کام، خلاف عقل کام، یہ اس کی جو ہے وضاحت ہے۔ تو فن طلقہ، پھر وہ دونوں چل دیے، ٹھیک ہے، فن طلقہ۔ تو فن طلقہ دو ہیں، ٹھیک ہے نا، قاف الف فتح قا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر تثنیہ کا صیغہ سیکھنا ہو تو یہ سارے واقعات موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے اور بیوی حوا اور آدم علیہ السلام کے واقعات میں دو 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 کا ہے۔ پھر وہ فن طلقہ وہ دونوں چل دیے، کون؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں یوشع بن نون بھی ساتھ تھے نا، اب یہاں دو کی بات ہو رہی ہے، یوشع بن کا نون کا ذکر نہیں ہے، تم کون؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام، تیسرے کا ذکر نہیں ملتا۔ یا تو یشوع بن نون کو اسی صحرا الصخرۃ پتھر پر چھوڑ گئے، اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام ہی کو سیکھنا تھا، اور ان کو ساتھ اس لیے نہیں لیا ہوگا کہ وہ ابھی شاگرد کے بھی شاگرد ہیں، یعنی کہ یشوع بن نون تو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خود شاگرد بن گئے، کس کے؟ خضر علیہ السلام کے۔ تو اب ان کا کیا مقام ہو گیا؟ وہ تو شاگرد کے بھی شاگرد ہے، یوشع بن، تو وہ ابھی اس درجے اور مقام پر نہیں کہ بات پوری طرح سیکھ سکیں، یا یہ ہے کہ جوان جو ان کو براہ راست دینا تھا خضر علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اور ایک تیسرے شخص کی موجودگی سے کبھی کبھی ڈسٹریکشن بھی ہو سکتا ہے، کسی کو آپ ساتھ لے جائیں اور اگلے درجے کا علم ہو، انٹلیکچل علم ہو، تو کوئی ساتھ جانے والا چلبل کرنے لگتا ہے، تو علم لینے دینے کا جو عمل ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسی انٹلیکچوئل محفلیں ہوتی ہیں، ایسے کورسز ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو نہ لائیں، حالانکہ جیسے بہت سی جگہوں پہ آلویز بچے ویلکم ہوتے ہیں کہ آئیں، کوئی درس سنیں، یہ سنیں، لیکن بعض دفعہ بہت اگلے درجے کا علم ہوتا ہے جہاں صرف بڑے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ وہاں بھی کوئی بچہ لے جائے تو 500 لوگ ڈسٹرب کر دیتا ہے نا، ایسے اگلے درجے کے علم میں 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ وہ ایک بچہ چلبل چلبل کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے کوئی، خیر وہ تو ایک یشوع بن نون تو خود ایک خلیفہ بنے، پیغمبر بنے، وہ تو خیر کچھ آ رہا ہے کہ وہ فالو بھی کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ علم نہیں لے رہے تھے، صرف وہ ایز اے لسنر تھے۔ اب یہ ہوتا ہے نا، آپ کہیں ایڈمیشن لیتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے پرماننٹ اسٹوڈنٹ ہوں گی، میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اسٹوڈنٹ بنتی ہوں، فیس بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں کوئز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ بھی آتے ہیں، ایگزام بھی آتے ہیں، اور کچھ آف سیلف پیس پہ کرتے ہیں، وقت پہ بھی نہیں کرے تو ان کو ریکارڈنگ بھیج دی جاتی ہے، کچھ جو ہوتے ہیں پھر ان کو فیس بھی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ایگزام بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ صرف لسنر ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں خالی نا، ان پہ کوئی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فالو تو کر رہے ہوں، لیکن وہ یہ ہے کہ براہ راست علم سے موسیٰ علیہ السلام لے رہے ہوں۔ تو ان کی مجلس میں صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے کہ ان پر ان کے سر پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ ہلتے نہیں تھے، یعنی یکسوئی سے علم لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کسی لائبریری میں جائیں تو بچے الاؤ ہیں، یہاں پہ کتنی لائبریری، کوئنز لائبریری، یہ لائبریری، وہ لائبریری، اور ریسرچ کے کسی سینٹر میں جائیں، ریسرچ کرنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ماسٹرز کے، پی ایچ ڈی کے، تو گھر میں تو اتنی بک نہیں ہوتی، تو وہاں تو الائز نہیں ہوتے ہیں، صرف بڑے اڈلٹس جاتے ہیں، کارڈ بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا۔ تو ریسرچ ہو، لائبریری ہو، تو جو ہے کوئی اگلے درجے کا علم ہوتا ہے، تو وہاں کچھ جو ہے ریسرچ سینٹر میں آداب ہوتے ہیں، خصوصاً اگلے درجے پر، تو یہ رشد کے درجے پر جانا ہے، تو اس لیے شرائط ہے، اور شرائط بھی کڑی ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہے۔ تو فن طلقہ وہ دونوں چل پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ تیسرا ساتھ ہو، یشوع بن نون ساتھ ہو، ویسے تھا ساتھ ہو، لیکن گفتگو اور سیکھنے میں شریک نہ ہو، جسٹ ایز اے لسنر ہو، ٹھیک ہے، فن طلقہ وہ دونوں گئے۔ تو واضح؟ اب 72، آیت 72، قالا، کہا، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، دیکھیں یہاں بھی اقل آیا نا، الف، میں نے کہا، میں، قل، کہا تھا، اقل، میں نے کہا تھا، انکا، انا، بے شک، کہا تم سے، انکا، بے شک تم سے، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، مائے، یا مع ساتھ، یا میرے، یا متکلم، مائے، یا میرے ساتھ، صبرن، صبر کی۔ رننگ ٹرانسلیشن، خضر علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے،
یعنی کہ نہیں تم قالا علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، لن تستطیع معی صبرا، نہیں تم استطاعت رکھتے کہ تم میرے ساتھ جو ہے صبر کر سکو، ٹھیک ہے، سیکھ سکو۔ تو اب جو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت، نیکسٹ آیت، قالا کہا، اس نے کہا لا تواخذنی، نہ تم مواخذہ کرو میرا، بیما اس پر جو نسی تو بھول گیا میں، ولا اور نہ ترہقنی چھا جا مجھ پر، من امری میرے معاملے میں، اسرا تنگی کر کے، ان مال اسرے یسرا پڑا ہے نا، یسرا آسانی اور اسرے تنگی، ٹھیک ہے، تو ان مال اسرے یسرا تطبیق بھی ہو گئی نا ہماری، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے قالا لا تواخذنی بما نسیتو، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر گرفت نہ کرو، لا تواخذنی مجھے نہ پکڑو، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کی درخواست کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، کہ پہلے تو کیا ہے کہ مجھے نہ پکڑو اگر میں بھول جاؤں، ہے نا، لا تواخذنی بما نسیت، اور ولا ترہقنی، اور میرے معاملے کو من امری اسرا، اور میرے معاملے میں آپ مجھ پر سختی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزوں کی درخواست موسیٰ علیہ السلام نے کی، موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، فوراً اعتراف کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگر بھول جاؤں تو مجھے نہ پکڑیں، تو شاگرد جو ہے اس کا استاد کو تعلیم کے معاملے میں مشورے دے سکتا ہے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے، گزارش کر سکتا ہے کہ کیسی گزارش کر سکتا ہے کہ میرے معاملے میں سختی نہ کریں، مجھ پر سختی نہ کریں، اور مجھے مشکل ہو رہی اس طرح سے سختی نہ کرے، تو استاد جو ہے شاگرد جو ہے اعتراض نہ کرے اور گزارش کر سکتا ہے، جیسے انہوں نے گزارش کی کہ مجھ سے بھول ہو جائے تو اس پر مجھے لا تواخذنی مت پکڑے، اور میرے ولا ترہقنی من امری یسرا، میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں جب یہ شرط طے ہو گئی تو سوال نہ کرنا جب تک میں خود ہی اس کی حکمت آپ پر ظاہر نہ کر دوں، تو دونوں ایک ساتھ چلے، اور پھر پہلے مفصل روایتیں گزر چکی کہ کشتی والوں نے انہیں پہچان کر بغیر کرائے کے لیے سوار کر لیا تھا، جب کشتی چلی اور بیچ سمندر میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ اس کا اکھیڑ ڈالا، پھر اسے اوپر سے ہی جوڑ دیا، یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، شرط کو بھول گئے اور جھٹ سے کہنے لگے کہ یہ کیا آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو امرا کے معنی منکر اور عجیب کے ہیں، یہ سن کر حضرت خضر نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا کہ تم نے اپنی شرط کا خلاف کیا، میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ تمہیں ان باتوں کا علم نہیں، تم خاموش رہنا، مجھ سے نہ کچھ کہنا نہ سوال کرنا، ان کاموں کی مصلحت و حکمت اللہ مجھے معلوم کراتا ہے اور تم سے یہ چیزیں مخفی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ اس بھول کو معاف کرو اور مجھ پر سختی نہ کرو۔ 74 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَانْطَلَقَا، تو وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ قاف الف زبر قا ہے نا، الف جو ہمیں بتایا تھا دونوں خضر اور موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے کو، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اقتلتا کیا قتل کر دیا تم نے، نفسن ایک جان کو، زکیتن جو پاک تھی، بغیری بغیر، نفسن کسی جان کے بدلے، لقد دو تاکید ہے، لا اور قد البتہ تحقیق، جئتا لائے ہو تم، شیئن ایک چیز، نکرن انتہائی ناپسندیدہ، منکر سے ہے نا جو ناپسندیدہ چیز، رواں ترجمہ، فنطلقا پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک غلامن ایک لڑکا ملا جو اس شخص نے اسے قتل کر دیا، خضر علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ فن تلقا حتیٰ اذا لقیا غلامن فقتلہ، چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے تاکہ ان کو ایک لڑکا ملا
اور جسے خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ قالا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا، بغیر نفس، جس نے کسی کا خون بھی نہ کیا۔ نفس کے بدلے نفس ہے نا، اذن، اذن کان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور کوئی نفس کو مارا تو اس کے بدلے نفس کو قتل کیا جائے گا۔ تو تم نے تو بے گناہ کو مار دیا بغیر نفسین، جو اس نے کسی کا خون بھی نہیں کیا۔ لقد جیتا شیئا نکرا، تو یہ تو تم نے جو ہے بہت ہی منکر، نکرا نا، نکرا، نکرا یعنی بہت ہی منکر، بہت ہی ناپسندیدہ کام کر لیا۔ تو ویسے بھی دیکھیں نا کہ قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں قتل ممنوع تھا، ہماری شریعت میں بھی ممنوع ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کسی کی جان نہ لی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھی ہیں، اور جو ہے ساری زندگی نہیں انل منکر کرتے رہے، ہے نا۔ پیغمبر کیا کرتا ہے؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے، اور نہیں ان منکر، برائی سے روکتا رہتا ہے۔ تو نہیں انل منکر کرتے رہے، تو وہ اپنی اس عادت کے مطابق جو ہے بول پڑے، اور جو ہے برائی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، بول پڑے۔ تو جو ہے کہنے لگے لقد جیتا شیئن نکرا، کہ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا، ٹھیک ہے، کیوں یہ کام کیا، کیونکہ یہ تو بیجا بات ہے، نازیبا بات ہے، ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ لقد جیتا شیئن نکرا، تو خضر نے نوجوان کو کیوں مارا؟ یہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ سیدنا خضر نے اس لڑکے کو پکڑ کر اس کی گردن کو مروڑا، حتیٰ کہ اس کی جان نکل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شریعت کا علمبردار اولو العزم پیغمبر، آپ کو پتہ ہے نا 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر ایسی بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ پہلے بھی ایک کام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے خلاف ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ جو ہے تختہ جو ہے اس کو بے ترتیبی سے توڑ دیا تھا، تو وہ کام ان کی طبیعت کے خلاف ہو چکا تھا، اور یہ کام پہلے کام سے بھی سختر تھا، قتل۔ لہٰذا سیدنا موسیٰ رہ نہ سکے اور یہ اعتراض کر ہی ڈالا، بلکہ ہلکی سی ملامت بھی ان کو کر دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکمت الہی کے مظاہر، کہ اس واقعے کے بعد دونوں صاحب ایک ساتھ چلے، ایک بستی میں چند بچے کھیلتے ہوئے ملے، ان میں سے ایک بہت ہی تیز ترار، نہایت خوبصورت، چالاک اور بھلا لڑکا تھا۔ اس کو پکڑ کر حضرت خضر نے اس کا سر توڑ دیا، تو پتھر سے یا ہاتھ سے ہی گردن مروڑ دی، بچہ اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور بڑے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا آپ نے کر لیا، عجیب بات کر لی، چھوٹے بے گناہ بچے کو بغیر کسی شرعی سبب کے مار ڈالا، اور بے شک تم نے نہایت منکر کام کر لیا، تم نے منکر کام کیا۔ اس پر آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ کا جو ہے 15واں پارہ ختم ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ 16واں پارہ جو ہے شروع ہوتا ہے۔ قالا، ایک دو آیت کر کے ختم کر دے، کوئی تفصیل زیادہ نہیں۔ قالا، کہا، یہ آیت نمبر 75، آیت نمبر 75۔ قالا، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکا، تمہیں، انکا، بے شک تم، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، مایا، میرے ساتھ، صبرن، صبر کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے برما ترجمہ، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کالا علم اقل لکا، کہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ علم اقل لکا ہے، پیچھے تھا کالا علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا، یہاں لکا ہے بیچ میں، لکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے شدید ہے نا، تھوڑا لکا آ گیا، کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا۔ تو علم کو سیکھنے کے لیے یہ علم اقل لکا ہے، ٹھیک ہے۔ علم کو سیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، انتظار کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو آپ نہیں کر سکیں گے، یہ میں نے آپ کو شروع ہی میں بتا دیا تھا۔ کس نے؟ خضر علیہ السلام نے کہا۔ تو یہاں ہے لکا، کالا علم اقل لکا، کہ یہاں لکا ہے کہ کیا تجھ سے میں نے نہیں کہا تھا، یہاں شدت ہے، لکا لگا دیا نا، تو یہاں شدت، تو پیچھے جو ہے لکا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا شروع میں ہی کہ
اس علم کو سیکھنے کے لیے جتنے صبر کی ضرورت ہے، لن تستطیع معیا صبرن، آپ اس کی استطاعت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ اس کا علم ہی نہیں تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 76، موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا؟ قالا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان اگر سألتو کا سوال کروں میں تم سے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعد اس کے، فلا تو نہ تصاحبنی تم ساتھ رکھنا مجھے، قد تحقیق بلغتا پہنچ گئے تم، من لدنی میری طرف سے، عذر کو۔ تو جہاں تا آیا ہے وہاں تم، ٹھیک ہے، اور تو جہاں وہ بول رہے ہیں وہ اپنے لیے بات ہوتی ہے، تا جو ہے وہ مخاطب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رواں ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے، اگر اس کے بعد میں کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، تو صاحبنی مجھے اپنا صاحب مت رکھیے گا۔ اصحاب رسول بھی نا جو محفل میں بیٹھے تھے تو صاحب ہوتے ہیں نا اصحاب رسول۔ قد بلغتا من لدنی عذرا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا، یعنی عذر کہتے ہیں معذرت کو، ہے نا، تو اب میں نے معذرت کر لی ہے، آئندہ ایسا کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 77 سے ہم آگے انشاءاللہ کریں گے، تفسیر اس کی زیادہ ہے، ٹائم بھی اب ہو گیا ہے، تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 76 پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اور آپ کا پارہ بھی 15واں ماشاءاللہ ختم ہو گیا، تکمیل کو پہنچا، اور اس کی بھی ہم تھوڑی سی سمری کریں گے پورے پارے کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم وقفنی لما تحب وترضى، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ سب دل میں یہ دعا مانگ رہی ہیں، آمین کہہ رہی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کسی کو کوئی بات رکھنی ہو، ان آیت کے مطابق کچھ ایڈیشن کرنا ہو، کچھ آپ لوگوں کو پتا ہو تو بتائیے، کچھ کرنا ہو تو بتائیے، ان آیات کے بارے میں کوئی کچھ بات رکھے گا؟ کوئی نئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ آئی، کچھ پتہ چلی کوئی نئی چیز؟ ویسے تو ہم پڑھتے ہیں تفسیر بھی یہ وہ، اس تفسیر میں کچھ آپ کو کچھ اور کلیئر ہوا، کوئی ایسی چیز؟ جی، کون بتائے گا؟